اگر بات کی جائے حالیہ امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے تو پاکستان کی بہترین سفارتکاری پوری دنیا نے دیکھی ہے اور اس وقت پوری دنیا پاکستان کی اس بہترین سفارتکاری کی معترف ہے، جس میں کہ سیز فائر کروانے میں پاکستان کامیاب ہوا۔ امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ وہ جنگ ہے جس کے اثرات اس پورے خطے پر مرتب ہو رہے تھے، خواہ وہ پیٹرول پرائسز کی مد میں دیکھا گیا کہ انکریز ہو رہی تھی، اور دوسری جانب آسٹیرٹی ڈرائیو کا بھی آغاز کیا جا رہا تھا کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، کیونکہ اس جنگ کے جو اثرات تھے وہ عام آدمی تک پہنچ رہے تھے اور خطے میں ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی۔ اگر عالمی معیشت کی بات کریں تو اس کو بھی اثر انداز کر رہی تھی، اور اگر کامن مین کی بات کریں تو اس پر بھی اس کے امپیکٹ آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن ابھی کی اگر بات کریں تو پاکستان نے 8 اپریل کو جو کامیاب سیز فائر کروایا، اس کے بعد 10 اور 11 اپریل کی بات کریں تو یہاں پر بڑوں کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے شہر اقتدار میں۔ قیام امن کا مشن ہے اور ایرانی وفد بھی پاکستان میں موجود ہے اور امریکی وفد بھی پاکستان پہنچ چکا ہے۔ ان وفود کے درمیان ملاقات کروائی جائے گی، بیٹھیں گے، بات کی جائے گی اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ نسیم صدیقی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم صاحب بتائیں کیا دیکھ رہے ہیں اس پر؟ بڑا اچھا انٹرو دیا اس وقت بریک کے بعد۔ میں تو یہاں یہ دیکھ رہا تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک جنگ بندی کروا دی گئی۔ سب کو سیکنڈ ورلڈ وار کا واقعہ یاد ہے جب جاپان نے پرل ہاربر کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے جس طرح ناگاساکی اور دوسرے شہر کے اوپر جاپان کے ایٹم بم پھینکا تھا، تو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا لاسٹ بیان آیا تھا کہ وہ ایک سویلائزیشن کو راج کو ایک ختم ہو سکتی، تو ایک دنیا بھر میں اس کا خوف پایا جاتا تھا، خاص کر کے خلیجی ممالک، پاکستان، کیونکہ ایران بھی پاکستان کا نیبر ہے، تو ایک یہ بہت بڑی دنیا کے لیے تھریٹ تھی۔ اور اتنی بڑی تھریٹ کو اتنے احسن طریقے سے ہمارے ریاست نے کنٹرول کیا۔ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، شہباز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی بالکل شامل تھے، اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اتنا بڑا اقدام نہ اٹھائیں اور 2 ویک کے لیے جنگ بندی کر دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دنیا کے لیے بریک تھرو تھا، جس کا سہرا پاکستان کے سر جاتا ہے، ریاست پاکستان کے سر جاتا ہے، اور آگے معاملات کس طرف جا سکتے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی خامنہ ای صاحب کو جس طرح شہید کیا گیا، یا اس کے علاوہ جس طرح ایران کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے، آخری دن بھی اسرائیل چاہ رہا تھا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ طول دے اور یہ جنگ بندی نہ ہو، اور اس نے جو تہران شہر سے ایک راستہ جاتا ہے، ایک برج اس نے اڑا دیا تھا، جس سے ٹرین کی آمد و رفت ختم ہو گئی تھی۔ تو حالات تو بہت گمبھیر تھے، اور پاکستان نے اس میں بڑا ایک اپنا جو احسن رول ہے وہ پلے کیا ہے۔ فی الحال جنگ بندی کرائی ہے، 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی پہ امریکہ بھی تیار ہوئے، ایران بھی تیار ہوئے۔ اب پاکستان کو یہ اہمیت حاصل کہ اس وقت دونوں جو فریقین ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے، جو اپنے ان کے ڈیمانڈز ہوں گی وہ بتائی جائیں گی، اور اس میں پاکستان نیگوسیشن کروائے گا، کچھ امریکہ کو قائل کرے گا، کچھ ایران کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، مکمل جنگ بندی ہو جاتی، تو اس سے پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، کیونکہ یہ صرف بات خلیجی ممالک تک ہی نہیں تھی، اس سے آگے یورپ میں بھی چیزیں پھیل چکی تھی، اور دنیا میں ایک جو امن کا نظام ہے وہ تباہ ہو چکا تھا، اور معاشی نظام جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ آ گیا تھا۔ پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے جس طرح بات کی، پاکستانی حکومت نے وہ چیزیں بھی، حکومت سندھ کو جو ہے وہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، باقی صوبوں کو بھی، کہ جس طریقے سے دیکھیں نا دنیا جنگی حالات میں آ گئی۔ جنگی حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہ کھانے کو ملتا ہے سم ٹائم، نہ پیٹرول، نہ کوئی اور چیز۔ ہمارے پاس تو پھر بھی یہ چیزیں موجود تھے، کچھ گورنمنٹ کو مجبوریاں ہوتی ہیں، انہوں نے پرائس انکریز کی، پھر ہمارا فرض بنتا ہے عوام کا کہ عوام بھی ریاست کا ساتھ دے، کیونکہ عوام کے بغیر تو ریاست نہیں ہوتی نا۔ تو جب آپ مل جل کے چلتے ہیں تو اس طرح کے مشکل جو مرحلے آتے ہیں کسی قوموں کے اوپر، اس کو آپ مل جل کے جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایران کے اوپر کتنا برا وقت ہے، یا خلیجی ممالک پر کتنا برا وقت ہے۔ پاکستان میں تو اتنا برا وقت نہیں تھا، لیکن حکومت نے اور عوام نے اور صوبوں کی حکومت نے، خاص کر کے سندھ حکومت نے جس طرح معاملات کو ٹیکل کیا، یہ بہت ہی احسن اقدام تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں سٹیبلٹی رہی۔ کوئی ایسا کیوس نہیں آیا جو ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر لائن لگی ہوئی ہے، پیٹرول نہیں مل رہا، جھگڑے ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی اس طرح شارٹیج ہوگی، لیکن پاکستان میں شکر الحمدللہ نہ کسی چیز کی شارٹیج ہوئی، نارمل زندگی چلتی رہی۔ لیکن احتیاط کے طور پہ ہم لوگوں نے جو اقدامات کیے وہ خراج تحسین ہے ان کو۔ اور اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ کرنی چاہیے، اور جو چیزیں، جو معاملات
اس وقت اسلام آباد میں چل رہے ہیں. دعا کرنی چاہیے کہ وہاں پہ احسن طریقے سے چلے. اچھا بڑے نسیم ذہین صاحب، لوگ ابھی وہاں جو پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. مذاکرات کے مراحل ہیں، اس کو کہا جا رہا ہے یہ میک اینڈ بریک کے مترادف بھی ہے، تو یہ میک اینڈ بریک کیا ہے؟ دیکھیں، میک اینڈ بریک یہ ہے کہ پاکستان کی تو بڑی اچھی نیت ہے، ایران کی بھی اچھی نیت ہوگی، لیکن اس میں کچھ عنصر ایسے ہیں جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بھارت جو ہے وہ بڑے کروٹیں بدل رہا ہے، اس جی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت. اور دوسری طرف اسرائیل کا بھی کوئی بہت اچھا ریکارڈ نہیں ہے. جس طرح اس نے پاکستانیوں ساری مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں، اور ہر وقت فلسطین اور لبنان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ سے بیٹھ کے یہ معاملات طے پا جائے. کیونکہ امریکہ کی شے کے اوپر تو اسرائیل تمام چیزیں کرتا ہے. اس نے ایک غدر مچا کے رکھا ہوا ہے خلیج ممالک میں. تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ معاہدہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ شرف بخشا ہے، تو مجھے تو اس میں سے بہت پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستانی ریاست جو ہے بڑی انٹیلیجنٹلی اس معاملے کو ٹیکل کر لی ہے. اور میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا شروع ہوا ہے، وہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان اسلام آباد کو چنا گیا ہے، جہاں پہ دونوں فریقین جو کہ دنیا کی بڑی طاقتیں، ایک طرف امریکہ ہے، ایک جی طرف ایران ہے، اور وہ بیٹھنے پہ تیار ہوئے. تو مجھے امید ہے کہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. شاید بہت جلدی نہ آئے، لیکن کچھ نہ کچھ بریک تھرو یہاں سے ہمیں ضرور ملے گا. جی، اگر بات کی جائے حالیہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے، تو پاکستان کی بہترین سفارتکاری پوری دنیا نے دیکھی ہے، اور اس وقت پوری دنیا پاکستان کی اس بہترین سفارتکاری کی معترف ہے، جس میں کہ سیز فائر کروانے میں پاکستان کامیاب ہوا. امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ وہ جنگ ہے جس کے اثرات اس پورے خطے پر مرتب ہو رہے تھے. خواہ وہ پیٹرول پرائسز کی مد میں دیکھا گیا کہ انکریز ہو رہی تھی، اور دوسری جانب آسٹیرٹی ڈرائیو کا بھی آغاز کیا جا رہا تھا کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، کیونکہ اس جنگ کے جو اثرات تھے وہ عام آدمی تک پہنچ رہے تھے، اور خطے میں ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی. اگر عالمی معیشت کی بات کریں تو اس کو بھی اثر انداز کر رہی تھی، اور اگر کامن مین کی بات کریں تو اس پر بھی اس کے امپیکٹ آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. لیکن ابھی کی اگر بات کریں تو پاکستان نے 8 اپریل کو جو کامیاب سیز فائر کروایا، اس کے بعد 10 اور 11 اپریل کی بات کریں تو یہاں پر بڑوں کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے شہر اقتدار میں. قیام امن کا مشن ہے، اور ایرانی وفد بھی پاکستان میں موجود ہے، اور امریکی وفد بھی پاکستان پہنچ چکا ہے. ان وفود کے درمیان ملاقات کروائی جائے گی، بیٹھیں گے، بات کی جائے گی، اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی. نسیم صدیقی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم صاحب بتائیں کیا دیکھ رہے ہیں اس پر؟ نے بڑا اچھا انٹرو دیا اس وقت بریک کے بعد. میں تو یہاں یہ دیکھ رہا تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک جنگ بندی کروا دی گئی. سب کو سیکنڈ ورلڈ وار کا واقعہ یاد ہے، جب جاپان نے پرل ہاربر کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے جس طرح ناگاساکی اور دوسرے شہر کے اوپر جاپان کے ایٹم بم پھینکا تھا. تو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا لاسٹ بیان آیا تھا کہ وہ ایک سویلائزیشن کو راج کو ایک ختم ہو سکتی، تو ایک دنیا بھر میں اس کا خوف پایا جاتا تھا، خاص کر کے خلیجی ممالک، پاکستان، کیونکہ ایران بھی پاکستان کا نیبر ہے. تو ایک یہ بہت بڑی دنیا کے لیے تھریٹ تھی، اور اتنی بڑی تھریٹ کو اتنے احسن طریقے سے ہمارے ریاست نے کنٹرول کیا. انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، شہباز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی بالکل شامل تھے، اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اتنا بڑا اقدام نہ اٹھائیں اور 2 ویک کے لیے جنگ بندی کر دیں. تو یہ ایک بہت بڑا دنیا کے لیے بریک تھرو تھا، جس کا سہرا پاکستان کے سر جاتا ہے، ریاست پاکستان کے سر جاتا ہے، اور آگے معاملات کس طرف جا سکتے تھے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی خامنہئی صاحب کو جس طرح شہید کیا گیا، یا اس کے علاوہ جس طرح ایران کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے، آخری دن بھی اسرائیل چاہ رہا تھا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ طول دے اور یہ جنگ بندی نہ ہو. اور اس نے جو تہران شہر سے ایک راستہ جاتا ہے، ایک برج اس نے اڑا دیا تھا، جس سے ٹرین کی آمد و رفت ختم ہو گئی تھی. تو حالات تو بہت گمبھیر تھے، اور پاکستان نے اس میں بڑا ایک اپنا جو احسن رول ہے وہ پلے کیا ہے. فی الحال جنگ بندی کرائی ہے، 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی پہ امریکہ بھی تیار ہوئے، ایران بھی تیار ہوئے. اب پاکستان کو یہ اہمیت حاصل کہ اس وقت دونوں جو فریقین ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے، جو اپنے ان کے ڈیمانڈز ہوں گی وہ بتائی جائیں گی، اور اس میں پاکستان نیگوسیشن کروائے گا، کچھ امریکہ کو قائل کرے گا، کچھ ایران کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر یہ انشاءاللہ تعالی اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، مکمل جنگ بندی ہو جاتی، تو اس سے پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے گی. کیونکہ یہ صرف بات خلیجی ممالک تک ہی نہیں تھی، اس سے آگے یورپ میں بھی چیزیں پھیل چکی تھی، اور دنیا میں ایک
جو امن کا نظام ہے وہ تباہ ہو چکا تھا اور معاشی نظام جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ آ گیا تھا. پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے جس طرح بات کی, پاکستانی حکومت نے وہ چیزیں بھی حکومت سندھ کو جو ہے وہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, باقی صوبوں کو بھی, کہ جس طریقے سے دیکھیں نا دنیا جنگی حالات میں آ گئی. جنگی حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہ کھانے کو ملتا ہے سم ٹائم, نہ پیٹرول, نہ کوئی اور چیز. ہمارے پاس تو پھر بھی یہ چیزیں موجود تھے. کچھ گورنمنٹ کو مجبوریاں ہوتی ہیں, انہوں نے پرائس انکریز کی, پھر ہمارا فرض بنتا ہے عوام کا کہ عوام بھی ریاست کا ساتھ دے, کیونکہ عوام کے بغیر تو ریاست نہیں ہوتی نا. تو جب آپ مل جل کے چلتے ہیں تو اس طرح کے مشکل جو مرحلے آتے ہیں کسی قوموں کے اوپر, اس کو آپ مل جل کے جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایران کے اوپر کتنا برا وقت ہے, یا خلیجی ممالک پر کتنا برا وقت ہے. پاکستان میں تو اتنا برا وقت نہیں تھا, لیکن حکومت نے اور عوام نے اور صوبوں کی حکومت نے, خاص کر کے سندھ حکومت نے جس طرح معاملات کو ٹیکل کیا, یہ بہت ہی احسن اقدام تھا. اور اس کی وجہ سے پاکستان میں اسٹیبلٹی رہی. کوئی ایسا کیوس نہیں آیا جو ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر لائن لگی ہوئی ہے, پیٹرول نہیں مل رہا, جھگڑے ہو رہے ہیں. آسٹریلیا میں بھی اس طرح شارٹیج ہوگی, لیکن پاکستان میں شکر الحمدللہ نہ کسی چیز کی شارٹیج ہوئی, نارمل زندگی چلتی رہی. لیکن احتیاط کے طور پہ ہم لوگوں نے جو اقدامات کیے وہ خراج تحسین ہے ان کو. اور اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ کرنی چاہیے, اور جو چیزیں, جو معاملات اس وقت اسلام آباد میں چل رہے ہیں, دعا کرنی چاہیے کہ وہاں پہ احسن طریقے سے چلے. اچھا بڑے نسیم ذہین صاحب, لوگ ابھی وہاں جو پہ یہ بیٹھے ہوئے. مذاکرات کے مراحل ہیں, اس کو کہا جا رہا ہے یہ میک اینڈ بریک کے مترادف بھی ہے, تو یہ میک اینڈ بریک کیا ہے؟ دیکھیں, میک اینڈ بریک یہ ہے کہ پاکستان کی تو بڑی اچھی نیت ہے, ایران کی بھی اچھی نیت ہوگی, لیکن اس میں کچھ عنصر ایسے ہیں جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بھارت جو ہے وہ بڑے کروٹیں بدل رہا ہے, اس جی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت. اور دوسری طرف اسرائیل کا بھی کوئی بہت اچھا ریکارڈ نہیں ہے. جس طرح اس نے پاکستانیوں ساری مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں, ہر وقت فلسطین اور لبنان کے اوپر اٹیک کرتا ہے, ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ سے بیٹھ کے یہ معاملات طے پا جائے, کیونکہ امریکہ کی شے کے اوپر تو اسرائیل تمام چیزیں کرتا ہے. اس نے ایک غدر مچا کے رکھا ہوا ہے خلیج ممالک میں, تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ معاہدہ کامیاب نہ ہو سکے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ شرف بخشا ہے, تو مجھے تو اس میں سے بہت پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, کیونکہ پاکستانی ریاست جو ہے بڑی انٹیلیجنٹلی اس معاملے کو ٹیکل کر لی ہے. اور میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا شروع ہوا ہے, وہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان اسلام آباد کو چنا گیا ہے, جہاں پہ دونوں فریقین جو کہ دنیا کی بڑی طاقتیں, ایک طرف امریکہ ہے, ایک جی. طرف ایران ہے, اور وہ بیٹھنے پہ تیار ہوئے. تو مجھے امید ہے کہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے, شاید بہت جلدی نہ آئے, لیکن کچھ نہ کچھ بریک تھرو یہاں سے ہمیں ضرور ملے گا. جی.